وہی والد کو بیٹے سے ہونے لگتی ہے، اور پھر جب بیٹا خود باپ بن جاتا ہے تو پھر شاید اس کو اپنے بیٹے سے یا بچوں سے شکایت ہونے لگتی ہے۔ تو یہ بڑا خیال تھا کہ ہم دینی نقطہ نظر سے بھی اس بات پر ذرا غور کریں اور اس پر بات کریں، اور بات بڑے ادب اور محبت سے کر لینی چاہیے۔ یہ خلش دل میں جب رہ جاتی ہے تو یہ اس سے غلط فہمیاں ہی پیدا ہوا کرتی ہیں۔ ہاں، ادب کا دامن کس طرح تھامے رکھنا ہے، یہ ایک بہت اہم سلسلہ ہے۔ جن کو دعوت دینی ہے، میں کل بھی ان سے ملاقات صبح میں ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا آپ طبیب ہیں، روحانی ڈائجسٹ کے مدیر ہیں، عظیمی سلسلے سے وابستہ ہیں، اور خوش گفتاری آپ کہیے، ملنساری اور علم اور حلم کا مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت؟ کیسا مزاج؟ کل سے بہتر؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ خیریت سے؟ جی شکر الحمدللہ۔ بہت اچھا موضوع چنا اس ڈسکشن کے لیے آج کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جنریشن گیپ کوئی ایسی چیز ہے یا نہیں؟ جنریشن گیپ بہرحال اپنا وجود تو رکھتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر پیدا ہوتا ہے کمیونیکیشن گیپ سے۔ کمیونیکیشن گیپ؟ جی ٹھیک۔ جب دو نسلوں کے درمیان ایک پراپر کمیونیکیشن نہیں ہوتا تو اس طرح کے گیپس کے یا خلیج یا دوریاں اس کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس بات کا تعین کیا جائے کہ اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہمارے بچے نوجوان بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، یہ بگڑ گئے ہیں، آج کی نسل کی تو بات ہی نہ کریں، آج کی نسل کی بات ہی نہیں کرو، تو یہ شاید کہنا صحیح نہیں ہے۔ ذرا یہ روتھلیس ہو جاتی بات؟ یہ جو ہے نا حقیقت کا صحیح ادراک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت بات ہے۔ دراصل ہمارا تو یہ خیال ہے کہ جنریشن گیپ کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی، بچوں پہ نہیں عائد ہوتی۔ اور نوجوانی میں جذبات بہت ہوتے ہیں، اولڈ ایج میں تجربہ بہت ہوتا ہے۔ یہ تجربہ اور جذبات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اچھا، تجربہ اور جذبات کا ٹکراؤ تو، لیکن اس میں جو صاحب تجربہ ہے وہ اپنا وقت بھول جاتا ہے کہ جب وہ ان جذبوں کا حامل تھا، ایسے ہی وقت سے جب گزرا تھا تو وہ کن کن صورتحال سے گزرا ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کو مناسب ان کے جذبوں کا ہم اگر احترام کریں، ان کے جذبوں کی رسپیکٹ کریں، وہ کچھ بننا چاہتے ہیں، وہ کوئی اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، دو تین ہی بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم یہ زیادہ کہتے ہیں۔ مثال طور پہ کوئی اپنے کیریئر میں کچھ بننا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، تو نے تو ڈاکٹر بننا ہے، تو نے تو انجینئر بننا ہے، یا پھر ان کی شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ بعض جگہ اور تھوڑے سے کچھ خاندانی روایت وغیرہ کے معاملات آتے ہیں۔ اس وقت ہم اگر یعنی اولڈ جنریشن اپنے آپ کو پلیس کرے ایٹ دیئر 20s، ٹھیک، اور یا ایٹ دیئر ٹین، if you just change the places for a while، جی، ادھر سے ادھر جی، منظر بدل دیں، منظر بدل دیں، تو پھر سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، تصویر بھی فرق ہو جاتی ہے، تصویر فرق ہو جاتی ہے۔ والدین یہ کہتے ہیں جو ہمارا تجربہ ہے وہ ہم نے بڑے سرد و گرم چشیدہ ہیں، ٹھیک، اور ہمارا جو تجربہ ہے اس سے ہماری اولاد کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہی بات تو والدین کے والدین بھی ان سے کر رہے تھے کسی وقت میں، بالکل ٹھیک۔ تو اس کی ایک مثال ہے کہ عشق کی ایک مثال ہے کہ جب بندہ عشق کرتا ہے یا محبت کرتا ہے تو مختلف ادوار سے گزرتا ہے، اس کو ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، محبت اس کی کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، لیکن اپنے بچے کو وہ عشق کرنے سے روکتا ہے کہ ہم نے یہ سب چکھا ہوا ہے، اس کا پتر کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تم چھوڑ دو، رہنے دو، مطلب میں کر کے دیکھ لیا، تو نہ کری، بالکل ٹھیک۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جس وقت یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے ڈفرینٹ ہارمونز، ڈفرینٹ اور فنکشنز وہ سارے اپنی بالکل لوور سائڈ پر ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو وہ بچے میں وہ چیزیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں۔
اگر ہم بچوں کے جذبات کا احساس کریں اور انہیں رسپیکٹ دیں تو یہ جنریشن گیپ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اولاد سے دوستی کرنا ہم سیکھیں۔ اولاد سے دوستی کرنا۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنریشن گیپ پیش خیمہ ہے کمیونیکیشن گیپ کا، اور یہاں یہ بھی میں آپ کو بات، اور یہ میں بڑے آپ کو ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں یا اس بات کو سمجھتے ہیں، عموماً جب بچے آپ کو بلاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں بیٹا میں مصروف ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کام کر رہا ہوں۔ سو ہمارے خیال میں چونکہ وہ بچہ ہوتا ہے اور بچے کی ایکٹیویٹی کو اتنی اہم نہیں ہوتی کسی بھی بڑے کی نسبت، تو وہ لیکن بچہ ہمیشہ بچوں جیسی بات ہی کرے گا۔ اور کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان میں صرف ایک خرابی ہوتی ہے کہ یہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور شخصیت کو دعوت دینا ہے، اور یقیناً بڑی سیر حاصل گفتگو ہو سکے گی۔ آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ ڈین ہیں اسلامک لرننگ فیکلٹی کراچی یونیورسٹی کے۔ ڈاکٹر شکیل عوض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاتون ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ طبیعت اچھی؟ ڈاکٹر صاحب کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ تو انٹریکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور وہ جس کو کہتے ہیں پلس پہ ہاتھ دھونے والی بات، بڑا وہ تو خیر کبھی کسی اور وقت بات ہوگی کہ ایک پروفیسر کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اسی کرسی اسی بینچ پہ 1-2 برس پہلے ویسا ہی کوئی بیٹھا ہوتا ہے، اور اس سے پھر 5 برس پہلے بھی ایسا ہی کوئی بیٹھا ہوتا ہے، سوالوں کا بھی دیجا وہ ہوتا ہے۔ یہ جو جنریشن گیپ ہے، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کمیونیکیشن گیپ ایک بنیادی وجہ ہے اس کی، کہ جب بات اور تبادلہ خیال نہیں ہوتا۔ کیوں تبادلہ خیال نہیں ہوتا؟ یہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو جنریشن گیپ یا کمیونیکیشن گیپ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات، صرف الگ الگ اس کے روپ ہیں، دیکھنے کے کا اینگل تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے۔ اور یہ لفظ وہاں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی پرابلم آ رہی ہو۔ کبھی ایک گھر کے اندر بھی یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دو ایک ہی ایج کے لوگ ہوتے ہیں اور دونوں کے اندر کوئی ایسا کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ آپ کا مطلب اس کے لیے عمر کا وہ ہونا، عمر کا یا کسی نسل کا کوئی ایسا عمل دخل نہیں ہے۔ ایسا جب میں اپنی ایک بات آپ تک پہنچا ہی نہیں پا رہا یا آپ اس بات تک پہنچ ہی نہیں پا رہے تو وہ گیپ تو آ گیا۔ تو اس طرح کے مسائل ہر دور میں رہے ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ انسانی جو نفسیات ہے وہ ہر دور کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کا سب سے بڑا جو مقابلہ یا سب سے زیادہ فیس جن لوگوں نے جن ہستیوں نے کیا وہ تو انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں، کہ لگتا ہے یہ کہ جو وہ میسج دینا چاہتے ہیں، جو بات بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ فیوچرسٹ ہوتے ہیں بیسک اپنی تھیم میں، وہ مستقبل بین ہوتے ہیں، وہ بہت آگے کی چیز بتلانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اور لوگ جو ہیں وہ اس درجے کے فیوچرسٹ ہو ہی نہیں سکتے یا ہو ہی نہیں پاتے، تو وہ ان کی بات کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، تو ایک گیپ سا آ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں مختلف بنیادوں پر، مثال کے انداز میں کہ ہاں یہ اگر یہ بات یہاں تک جا رہی ہے تو آگے تک بھی جا سکتی ہے، جیسے ہم منصوبے بناتے ہیں 5 سالہ منصوبہ، 10 سالہ، 20 سال، 25 سال، ہم اپنی زندگی کے منصوبے بناتے ہیں، ٹھیک، وہاں تک ہم اپنے آپ کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کبھی اپنی اولاد کے لیے منصوبہ بناتے ہیں، اولاد کی اولاد کے لیے بناتے ہیں، 7 پشتوں تک بھی بناتے ہیں۔ انبیاء کرام جو ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تاکہ یہ زندگی، یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک اور زندگی اور ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا فیوچر تو وہ ہے، صحیح، تو جس درجے کا فیوچرسٹ ایک پیغمبر ہوتا ہے اس درجے کا فیوچرسٹ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، تو گیپ تو آ جاتا ہے۔ پھر اقدار اور ویلیوز کی اگر ہم بات کریں بیسکس کی، تو وہ تو سب کی یہی خواہش ہوتی ہے، ایمانداری سے زندگی گزرے، محنت کے ساتھ زندگی گزرے، جس فیلڈ میں جائے اس میں ایکسل کرے، لیکن لائک فادر لائک سن کی بھی ہم ایک بات کرتے ہیں، خواہش بھی ہوتی ہے۔ یو وانٹ ٹو فلفل یور ایسپریشنز اینڈ یو سی دیٹ ان یور سن، اور آپ اپنی اولاد میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اس بات کو بالکل یہیں سے جوڑوں گا۔ سیما بیگم کی کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا خیال کچھ ڈراپ ہو گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو خواہش ہے آپ کی، جو ایسپریشن ہوتی ہے کہ بعض وقت آپ کو لگتا ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکا وہ میرا بچہ کر لے گا، لیکن پھر اس میں رجحان اور ایپٹیچیوڈ کا بھی فرق آتا ہے، اس سے بھی یہ سوچ میں فرق پیدا ہوتا ہے کیا؟ ہاں، نہیں، ظاہر ہے کہ ہر دور کے دیکھیں تقاضے الگ ہیں، کچھ نئی ریکوائرمنٹ پیدا ہو جاتی ہیں، ہم اپنے اس عہد میں جی رہے ہیں، اس عہد کے مسائل ہی دوسرے ہیں،
یہاں تک کہ اس عہد کی عمارات بھی مختلف ہو گئی ہیں، راستے بھی بدل گئے، کمیونیکیشن بھی فرق ہو گیا، ہر چیز مختلف ہو اور گئی، بہتات بھی ہو جی گئی۔ جی جی۔ تو اب اس وجہ سے اب جو میرے فور فادرز ہیں، ان کا اگر 20 سال 25 سال 30 سال پہلے انتقال ہو گیا اور اچانک ان کو اگر اسی بستی میں دوبارہ اگر لایا جائے تو وہ خود حیرت میں پڑ جائیں گے، وہ شاید یقین بھی نہ کریں کہ یہ وہی علاقہ ہے، حالانکہ وہ وہیں کے واسی ہیں، وہیں رہے ہیں، وہیں پر پلے بڑے، جوان وہیں پر مر گئے۔ تو گیپ تو یہ ہے۔ اس وجہ سے ایک آدمی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ میری محرومیوں کا ازالہ کریں، میں جو نہیں بن سکا وہ بن جائیں، جن چیزوں کو میں حاصل نہیں کر سکا وہ حاصل کر لیں۔ لیکن بچوں کے اپنے زمانے کے چیلنجز ہیں، وہ ان چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے وہ پھر ان کے اپنے نئے آدرش بن جاتے ہیں، ان کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، وہ اس کے اندر ماں باپ کی بھی خواہشات شامل ہوتی ہیں۔ کانفلکٹ تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے۔ کانفلکٹ تو نہیں، اس کو وہ کہنا چاہیے، یوں کہہ لیں کہ ایز اٹ از، وہ جو خواہش ریکوائرمنٹ تھی پیرنٹس کے اندر، وہ تو اس زمانے کے ریکوائرمنٹ سے پیدا ہوئی تھی، وہ اس زمانے کے ریکوائرمنٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ زمانہ بدل چکا، اس کا آگے کی طرف جا چکا ہے، لہذا اب جو ریکوائرمنٹ ہے وہ جدید ہے اور ایڈوانس ہے۔ سو کین آئی سے دیٹ از اٹ دی سیم اولڈ سٹوری جو چل رہی ہے؟ بالکل، ہر دور ٹھیک ہے، میں۔ سیما بیگم اب ان کی کال آ گئی جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم جی۔ ہلو جی میم میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی نور بھائی بول رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں جی، ڈاکٹر وقار جی عظیمی نور کی بھائی، تشریف میں سیما بول رہی ہوں حافظ آباد سے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا جی۔ جی نور بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، میں ویسے بھی آپ کی بہت بڑی فین ہوں، آپ اسپرچولیٹی میں میرے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ اپنا آئیڈیل بدلیں خدا کے لیے، یہ تو بڑی اور نازندگی کی بات ہے وقار آپ بھائی نے۔ کو السلام علیکم۔ جی آپ کو ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وقار بھائی، میں بابا جی کی بیعت میں ہوں، کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہلو جی جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی، تو وقار بھائی اس کے بعد مجھے ماشاءاللہ کافی انفارمیشن ہوئی ہے اسلام کے بارے میں، اسپرچولیٹی کے بارے میں۔ جی جی آج جو آپ ٹاپک کر رہے ہیں نا ڈسکس، وہ بہت اچھا ہے۔ جی میں جی۔ تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے بہت تجزیہ کیا، اپنے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں سے تھوڑا سا لاپرواہی برتتے ہیں، میں نے جو دیکھا ہے وہ بچے ماں باپ کا زیادہ پیچھا کرتے ہیں۔ لیکن جو ماں باپ جیسے میں ہوں، میں اپنے بچوں کو بہت کیئر کرتی ہوں، ان کے بہت پیچھے پیچھے رہتی ہوں، اتنا ہی وہ بچے ہمیں نا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ کائنڈلی ذرا یہ آن ایئر بتائیں۔ انٹرسٹنگ۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے مچھلی کو اگر پکڑنے لگے تو وہ پھسلتی ہے اور ہاتھوں سے گرپ بڑے تو اسی طرح۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ جی جی، یہ بالکل، یہ اصل میں اس کا کوئی ایک اسٹریٹ فارورڈ جواب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں جی جی، اور یہ اس بات کو بالکل یہیں سے جوڑیں گے۔ سیما بیگم، آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے کال کیا، اور یہ ایک بہت آپ نے بھی یہاں مرحلے کی طرف، مرحلہ ہی میں اسے کہوں گا، وہ درپیش جس کو ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ ہاں، روم کیسے آپ کریٹ کیا کر پاتے ہیں، کرنا مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے، اس پر ضرور بات کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نور رمضان کی لائیو سہ ٹرانسمیشن میں ہم کے ساتھ۔ سحر ہو یا افطار، کھانا بھی ہے ثواب۔ محدود ہے وقت، ہو جائیے تیار میرے ساتھ کچھ جلدی سے پکانے کو۔ رہیے سحر و افطار کی لائیو ٹرانسمیشن میں ہم کے ساتھ۔ ہم کا رمضان، نور رمضان۔ نیا سرف ایکسل، اس کے ایکسٹرا کلین پارٹیکلز